اچھا منسٹر صاحب، یہ ایک ایسی بحث ہے جو ہر کچھ مہینوں کے بعد ابھر کے سامنے آتی ہے. تنقید آپ ہو سکتا ہے اپوزیشن پہ کرتے ہوں، اپوزیشن آپ پہ تنقید کرتی ہو، لیکن تنقید اگر مناسب الفاظ میں ہو تو بہتر نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمیں اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ کاظمی صاحب. میں پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے میری جماعت کے جس بھی رہنما نے اگر کوئی بھی بلو دا بیلٹ بات کی ہے کسی کے بارے میں بھی، ایک تو میں اسے کنڈیم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی دلیل میں اتنا وزن ہونا چاہیے کہ جب آپ بات شائستہ انداز میں کریں، مدلل ہو اور لوگ اس سے کنونس ہوں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو زیادہ بڑی گالی دے گا وہ زیادہ مشہور ہوگا یا زیادہ مقبول ہوگا. اگر کسی جماعت کے ہمارے رہنما نے، چاہے وہ سینئر ہے جونیئر ہے، کوئی ایسی بات کر دی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اخلاقیات کے پیمانے پہ نہیں آتی تو وہ غلط ہے. ایک تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. دوسرا گزارش یہ کہ میرے خیال سے آپ بھی یا آپ کو اگر ہم نکال دیں تو جو ہے میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور ہم، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ 90 کی دہائی کے اندر جو گالم گلوچ دی جا رہی تھی جو بتایا جاتا ہے، لیکن جب سے ہم یعنی بالکل جوان ہوئے اور 2008 کے بعد چاروں ڈیموکریسی آیا، اس کے بعد تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی گالی ہم نے نہیں دیکھی کہ نون یا پیپلز پارٹی آپس میں نکال رہی ہو. شہباز صاحب نے ایک دفعہ گفتگو کی اور اس پر میاں نواز شریف ان سے ناراض ہوئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے معذرت بھی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی بینچ مارک نہیں ہے. آپ کہیں جی وہ کر رہے تھے. بات یہ کہ آپ تو اخلاقیات کا سب سے زیادہ درس دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اس ملک کا سب سے مقبول ترین رہنما ہوں. کبھی کیا آپ نے ذمہ داری لی ہے کہ میں اس ملک کی یوتھ کو ٹیچ کروں گا یا میں اس ملک کی یوتھ کو سمجھاؤں گا کہ آپ خدا را اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں؟ دیکھیں ہم سب لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتا دیں، سب سے زیادہ تو گالم گلوچ یا اس طرح کے کلچر کو پروموٹ بانی تحریک انصاف نے 2011 کے بعد کرنا شروع کیا. انہوں نے کسی موقع پہ نہیں کہا کہ میرے بارے میں جو بھی بات کی جا رہی ہے کرتے رہیں لیکن میرا کوئی سپورٹر بات نہیں کرے گا. آپ نے آزادی اظہار کے نام پر آپ نے ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر آپ نے کہا کہ نہیں میں اپنے جو ہے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، وہ گالم گلوچ میں چلے گئے. جس طریقے کی زبان آپ لوگوں نے استعمال کی، اور میں یہ بھی نہیں کوئی کہہ رہا کہ صرف آپ نے کی اور لوگوں نے بھی کی ہوگی، لیکن آپ اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اس ملک کا مقبول ترین رہنما ہوں یا سب سے بڑی جماعت کو لیڈ کر رہا ہوں یا میری پاپولیرٹی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تو پاپولیرٹی کا مطلب وزیر اعظم بننا تو نہیں ہے. آپ تو قوموں کی تربیت کیا کرتے ہیں، اخلاقیات کا درس دیا کرتے ہیں. اگر بانی تحریک انصاف یہ سارے القابات میں کہتا ہوں بے نظیر نے استعمال کیے، لیکن بانی تحریک انصاف کو ڈیزل کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چور چور کا، محمود اچکزئی کے بارے میں ہم نے کیا زبان استعمال کی؟ اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور آپ کہیں کہ نون کا کوئی رہنما یہ کرتا رہا ہے. اگر عظما بخاری صاحبہ نے، میں ان کا یوٹیوب کا چینل دیکھتا نہیں ہوں، اگر اس طرح کی انہوں نے کوئی زبان استعمال کی ہے اپنی کسی بھی مخالف کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے. آپ دلیل پہ اپنی بات ضرور کریں. جو عظما خان یا باقی علیمہ خان یا باقی بہنیں جو بات قانون کے خلاف کر رہی ہیں، اداروں سے ٹکرانے کے خلاف کر رہی ہیں، آپ اس پہ ضرور بحث کریں. لیکن میرے خیال سے وہ، میں تو اس سوچ کا قائل ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن. آپ کو بتا دوں کہ بیسیکلی ظاہر ہے یہ سب سے جو ٹیمپریری چیز یہ کرسی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. میں تو سوچ کا قائل ہوں کہ وقت چینج ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوگا. اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں، فرسٹریشن ہوتی ہے، غصہ بھی ہوگا، تو کیا فرسٹریشن اور غصے میں جو ٹویٹ کیا بانی نے آخری ٹویٹ کیا، کیا اس طرح کا ٹویٹ انہیں کروانا چاہیے تھا؟ یا جن لوگوں نے باہر آ کے کروایا ان میں یعنی سگی بہنوں میں بھی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ انہیں بھائی کے آگے کھڑی ہو جائیں کہ بھائی یہ کام غلط کر رہے ہیں آپ؟ چلے پنجوتا صاحب کہتے ہیں میرا ڈسپلن ہے، وہ افریدی کہتے ہیں میرا بھی ڈسپلن ہے، میں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. سگی بہنیں تو میری تو بہن میرے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے اگر میں کوئی ایسی بلو دا بیلٹ بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مقبول سمجھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا رائٹ ہے، تو سب سے بڑی ذمہ داری بھی آپ پر ہے. اچھا حذیفہ صاحب، کراچی کے اوپر بھی میں بات کروں گا. آپ خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کے حوالے سے آپ نے بھی گفتگو کی، غالباً اسی مہینے اس کی ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے ہائی کورٹ میں، آپ کو پتا ہے کیس چل رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروانے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ کوئی بات کی آپ لوگوں نے ٹویٹر سے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے؟ جی 100% میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک تو یہ گزارش کر دوں کہ جب سے ایلن مسک نے ٹویٹر کو خریدا اور ایکس بنا تو 2023 میں انہوں نے کافی آفیسز پوری دنیا میں بند کیے تھے، اور اٹ واز ویری انفارچونیٹ. اس پورے ریجن کے لیے ایکس کا کوئی آفس ہی نہیں تھا، ایون کہ چاہے انڈیا ہے، چاہے سری لنکا ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے سعودی عربیہ ہے. تو پاکستان نے جب آپ کو یاد ہے کہ ٹویٹر کو بین کیا یعنی ایکس کو، اور 9 مئی کی وار کے بعد اس کو ہم نے اوپن کیا، تو ٹویٹر نے ہمارا شکریہ ادا کیا تھا آفیشیلی ایکس نے. اور پھر ہماری ان کی کورسپونڈنس سٹارٹ ہوئی، تو ہم نے پھر انہیں کہا کہ چونکہ پاکستان میں میٹا ہے، گوگل ہے، یوٹیوب ہے اور باقی ٹک ٹاک وغیرہ ہے، ٹیلی گراف ہے، یہ جتنی بھی کمپلینٹس آتی ہیں ہمیں مختلف لوگوں کی طرف سے پی ٹی اے کو موصول ہوتی ہیں،
80% کمپلائنس ہمیں دے رہے ہیں یہ, اور ڈیلی 300 سے 400 کمپلینٹس آ رہی ہیں پی ٹی اے کے پاس, اور ہم بھیجتے ہیں آگے. تو ہم نے انہیں پھر کہا کہ آپ کو بلاک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ سے کورسپونڈنسی کوئی نہیں ہے پاکستان میں. اچھا, ایشیا پیسیفک کا تو آفس تھا نا ٹویٹر کا, اس میں سنگاپور کے اندر جو تھا ایشیا پیسیفک میں. جی نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, 2023 میں وہ آفس بند کر دیا گیا تھا. جب ایلن مسک نے خریدا ایکس کو تو اس نے کئی آفیسز, ریجنل آفیسز بند کیے تھے, اس میں سے ایک آفس جو سنگاپور والا تھا وہ بھی بند کر دیا, اس لیے کورسپونڈنسی کوئی نہیں تھی. تو 9 مئی کے بعد ہم نے جب بتایا کہ جی بیسیکلی آپ کو بین کرنے کے, بلاک کرنے کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ آپ ہمیں سن ہی نہیں سکتے, دہشت گردی کے خلاف کمپلینٹس آتی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم سے بات کیسے کریں. تو نومبر کے اندر انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اپنا آفس کھول رہے ہیں, اور ہمیں پھر پتا چلا کہ جو کیتھین ہے ان کی, اب انہوں نے 1 دسمبر 2025 کو پہلی ہمیں آفیشیل ای میل لکھی تھی کہ میں نے ریجنل آفس جو ہے جوائن کیا ہے یہاں پر سنگاپور میں, اوپن بھی کیا ہے. ایکس نے ہماری بار بار پش کی وجہ سے, اور ایون کہ ان کی ریجنل ہیڈ بھی لگی ہیں, ان سے رابطہ بھی ہے پڑا, اور اپریل میں وہ کہہ رہے تھے کہ نومبر کے آخری ویک میں ہم نے اوپن کیا, اور آپ سے ہم رابطے میں آ گئے. خان صاحب کے اکاؤنٹ کے حوالے سے آپ نے ان کو بتایا؟ تو ہم نے انہیں بالکل بتایا ہوا ہے کہ ایک بندہ جو سب جانتے ہیں کہ جیل میں ہے, یا تو وہ نومینیٹ کر دے کہ میرے اکاؤنٹ کو فلاں بندہ آپریٹ کر رہا ہے, بات سمجھ آتی ہے, اور وہ بندہ ہمیں پتا ہو. اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی بندہ بھی یوز کر رہا ہے اور وہ ان نون ہے, بیسیکلی اس اکاؤنٹ کی فالوئنگ کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کا اکاؤنٹ ہے, اس لیے اس کی فالوئنگ ہے 6 ملین 7-8 ملین یا جتنی بھی ہے. اگر بندہ پتہ ہی نہیں ہے, کوئی بندہ جو ہے کوئی بھوت تو نہیں اسے آپریٹ کر رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی آ جائے گا, اور وہ آرڈر جب ہم میٹا کو بھجواتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ بانی طریقے سے بلاک نہیں ہوگا, ٹیمپریری سسپینڈ ہو جائے گا جب تک وہ اس مقدمے سے باہر نہیں آتے اور خود اکاؤنٹ کو آپریٹ کرنا شروع. ٹھیک ہے. حذیفہ صاحب, ایک جو آپ پہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایک سیاسی بیانیہ ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو پسند نہ ہو, لیکن عوام کا ایک بڑا سیگمنٹ ہے وہ اس کو بائی کرتا ہے. آپ لوگ کوئی کاؤنٹر سیاسی یا پولیٹیکل نیریٹو نہیں بنا سکے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی جو آپ کی پالیسیاں ہیں اس میں کامیابی نہیں ملی حکومت کو. جی بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ کہ جو ان کا اکاؤنٹ اگر بانی تحریک انصاف کا سسپینڈ ہو جاتا ہے, جی تو ہم پنجوزہ صاحب جیسے دوستوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں تاکہ انہیں بار بار آ کے دفاع نہ کرنا پڑے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو اندر ہیں, کون چلا رہا ہے, میں مسئلہ ہی حل ہو جائے. نہیں حل آپ اپنی باری میں بتائیے, آپ نے آلریڈی بہت باتیں کی ہیں, اب میری باری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں یہ کر رہے تھے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس ملک میں کبھی کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے, لیکن سیاستدان کبھی باتیں نہیں کرتے. سیاستدان کی تو سوچ ہوتی ہے کہ یہ سوچ ہی نہیں ہوتی کہ ٹوٹ تو سکتا ہوں مگر لچک سکتا نہیں. اگر وہ کھڑا ہوا ہے یا جس طرح وہ چل پڑا ہے تو اس میں 2.5 سال سے جیل میں ہے, 31 سال سزا ہو چکی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنی پیٹھ پہ لا کے ماریں گے. مقصد ہے کہ سیاستدان ہمیشہ اپنے راستے نکالتا ہے. سیاستدان نے ایک غلطی کر لی, 9 مئی ہو گیا, سیاستدان نے پھر دوسری غلطی کی, پھر تیسری غلطی کی, پھر 26 نومبر 2024 ہوا. یہ تو ہم نے ملاقاتیں بند کر دی, ورنہ 26 نومبر 2025 بھی کراتے, مزید اپنے بندے اندر ہوتے, یہاں پر اسلام آباد میں مزید چڑھائی ہوتی, خون ریزی کی پلاننگ کر رہے تھے. بات یہ عمران خان صاحب جیل کے اندر پلاننگ کر رہے تھے. جی جی, جتنے لوگوں سے ملے انہیں پتہ ہے, ان کی جماعت کے جو لوگ سنجیدہ ملے ہیں, بیرسٹر غور سے پوچھ لیجئے گا, کبھی اونوت پوچھ لیجئے گا کہ بانی تحریک انصاف کہتے تھے کہ 26 نومبر 2025 کو سے بڑا احتجاج کرنا ہے. گنڈا پور نے جو ڈیل کر لی تھی 26 نومبر چنگی پر, اب ڈائریکٹ وہاں ہم نے پہنچنا ہے. پوچھ لیں ان سے, اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے میں استعفیٰ دے دوں گا, تبھی جا کے یہ سارا کام ہوگا. پھر دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں بیرسٹر غور صاحب سے اونوت پوچھنا ہے ہم نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو اونوت بتاتا ہوں. نہیں آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی چندہ, میری جان آپ کی ملاقات کی, دیکھیں ان کی ریٹن انسٹرکشنز آتی ہیں نا, میں اس گروپ کے اندر شامل ہوں, ٹھیک ہے. تین پر ایسے جملے نہیں آئے کہ انہوں نے کہا ڈی چوک, بھائی یہ تو انہوں نے ریٹن انسٹرکشن اس لیے باہر ان لوگوں نے, جیسے لوگوں نے اس کو فلٹر کر دیا. اور مین غلطی بھی یہی ہوئی کہ جو ان کی بہن کو ملوایا گیا اس وجہ سے کہ وہ فیملی ویل بینگ جانیں گی, اور انہوں نے آ کر باہر جو ٹویٹ کروا دیا, بیرسٹر غور وغیرہ سارے لوگ پریشان تھے. باقاعدہ طور پر وہ کہہ رہے تھے, آپ نے دیکھا یہ ٹی وی چینل پہ وہ کہہ رہے تھے. بیسیکلی بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ جو مسلسل یہ بات بنا رہے ہیں کہ یہ بانی تحریک انصاف کھڑا ہوا ہے, دیکھیں مقبولیت تو کبھی حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے. نہیں یہ ہنس رہے ہیں, آپ کہیں کہ مقبول ہے لیکن آپ حق میں نہیں ہے, بندہ یہ ہوتا ہے. حسن بن صبا مقبول تھا, کلٹ تھا, کوئی بندہ جو خاتمہ ہی نہیں کر سکتا تھا. بیسیکلی یہ بھی کلٹ ہیں ویسے آپ کی نظر میں, نو ڈاؤٹ. اگر ایک کلٹ نہ ہوتے تو یہ وہاں بیٹھے کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کو اس طرح کی ٹویٹس نہیں کرنی چاہیے.